السلام علیکم اور بہت ساری امیدوں، دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ سب کو خوش آمدید۔ آج کی نشست میں حضور قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح و قلم کے صفحہ نمبر 193 سے 201 تک کا ایک گہرا مطالعہ کریں گے۔ جی، اور اس سفر پر نکلنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ علم کتنا خاص ہے۔ دیکھیں، حضور قلندر بابا نے علم سینہ یعنی وہ روحانی علم جو صدیوں سے صرف مرشد کے سینے سے مرید کے سینے میں منتقل ہوتا تھا، ایک راز کی طرح؟ بالکل ایک راز کی طرح، اسے پہلی بار ایک منظم، ایک باقاعدہ روحانی سائنس کے طور پر لوح و قلم میں پیش کیا۔ یعنی یہ ایک طرح سے روحانی علم کو عام انسان کے لیے قابل رسائی بنانے جیسا تھا۔ آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ حکم انہیں براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا تھا، اور اس حکم کا مقصد یہی تھا کہ روحانیت کو قصے کہانیوں سے نکال کر ایک ایسی سائنس میں ڈھال دیا جائے جسے کوئی بھی شخص پڑھ سکے، پرکھ سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی باطنی صلاحیتوں کو بیدار کر سکے۔ جی، تاکہ ہر انسان اس عظیم مقصد کی طرف بڑھ سکے جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اسی لیے جو نئے سننے والے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کچھ باتیں پیچیدہ لگیں تو ہمت نہ ہاریں۔ ہاں، کیونکہ یہ ایک بالکل نیا زاویہ نظر ہے۔ بالکل، ہماری پلے لسٹ لوح و قلم اگر شروع سے سنیں گے تو تمام کڑیاں آپس میں جڑتی چلی جائیں گی، اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس کتاب کو صرف سمجھنے کی نیت سے بھی پڑھتا ہے، اس کا اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور بالآخر ہماری ہر کوشش کا مقصد تو یہی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو آج ہم جن عنوانات پر بات کریں گے، پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پچھلی نشست کا تھوڑا سا خلاصہ کریں گے، یعنی کائناتی نقطہ اور 4 نہریں۔ پھر ہم نور و نار پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد نظر کا تصور، جو ایک کائناتی شعور ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر علم الاسماء اور انسان کا خاص مقام، اور علم کی 3 اقسام، حضوری، حصولی اور لدنی، یہ بہت اہم ہے۔ جی، اور ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ کہ ارتقاء کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اور آخر میں ہم لاشعور کے 4 زاویوں کو سمجھیں گے: راہ، روح، رویا اور رویت۔ تو چلیں پچھلی نشست سے بات کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے 4 نہروں کا ذکر کیا تھا: تسوید، تجرید، تشہید اور تظہیر۔ اور ان کے دوسرے نام بھی تھے: نظر، نظارہ، ناظر اور منظور۔ جی، یہ نام سننے میں بہت شاعرانہ لگتے ہیں، لیکن ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف شاعری تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی نقطہ سمجھنا سب سے اہم ہے۔ یہ صرف شاعرانہ استعارے نہیں ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے انہیں کائنات کے 4 آباد یعنی 4 ڈائمینشنز کے طور پر بیان کیا ہے۔ 4 ڈائمینشنز یعنی جیسے لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت؟ اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ یہ کائنات کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ پہلا بعد تسوید یا نظر، یہ کائنات کی اصل بنیاد ہے۔ اسے زمان یا وقت کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت کبریٰ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ لامکان ہے، یعنی یہ جگہ یا اسپیس کی قید سے آزاد ہے۔ ٹھہریے، اسے تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے کسی عمارت کی مثال سے سمجھیں تو کیا نظر اس کا بلو پرنٹ یا وہ بنیادی نقشہ ہوگا جو صرف کاغذ پر موجود ہے؟ بہترین مثال ہے، بالکل۔ نظر وہ بنیادی نقشہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسرا بعد ہے تجرید یا نظارہ۔ یہ پہلی مکانیت ہے۔ آپ کی مثال کے مطابق یہ اس نقشے کا ایک 3D ماڈل ہو سکتا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی نقشے سے ایک قدم آگے آ گئے۔ جی، پھر تیسرا بعد تشہید یا ناظر، یہ دوسری مکانیت ہے۔ اسے نظمہ مفرد بھی کہا گیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ عمارت بنانے کا سارا مٹیریل ہے۔ اور آخر میں چوتھا بعد تظہیر یا منظور، یہ تیسری مکانیت ہے۔ یہ روشنی کا ایک ذخیرہ شدہ سمندر ہے، یعنی وہ مکمل تیار شدہ عمارت جو سب کو نظر آ رہی ہے۔ یہ مثال بہت مددگار ہے۔ تو ہمارے پاس ایک نقشہ، نظر، ایک 3D ماڈل، نظارہ، تعمیراتی سامان، ناظر، اور مکمل عمارت، منظور ہے۔
اور یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب کتاب ان قدیمی روحانی اصطلاحات کو جدید سائنس سے جوڑتی ہے۔ بالکل درست۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان ابعاد کا تعلق نور اور نار سے واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تجرید یعنی پہلی مکانیت، ہمارا 3D ماڈل، جی، وہ خالص نور ہے۔ پھر تشہید یعنی دوسری مکانیت، جسے نظمہ مفرد کہا گیا، اسی کو انہوں نے آج کے دور کی اصطلاح میں کائناتی شعاعیں یا کاسمک ریز کہا ہے۔ اب اسے ایک روحانی انکشاف کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کائنات میں توانائی کی جو سب سے بنیادی اور طاقتور شکل ہے وہ یہی نسمہ مفرد یا کاسمک ریز ہیں، اور پھر تظہیر یعنی تیسری مکانیت نسمہ مرکب کہلاتی ہے۔ یہ کاسمک ریز کے علاوہ کائنات کی باقی تمام روشنیوں اور توانائیوں کا مجموعہ ہے، اور کائنات کے تمام ٹھوس اجسام، ستارے، سیارے، ہم، آپ، سب کچھ اسی سے بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ چاروں ابعاد دراصل 4 آئینے ہیں۔ جی، پہلا آئینہ نظر ہے جو غیر متحرک اور لامکاں ہے، اور باقی 3 نظارہ، ناظر اور منظور یہ متحرک آئینے ہیں جن میں کائنات کے عکس بن اور بگڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس پہلے آئینے نظر پر واپس آتے ہیں۔ ہم نے اسے کائنات کا بلو پرنٹ کہا تھا، کتاب اسے کائناتی شعور کہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، نظر کوئی عام بصارت یا دیکھنا نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق نظر ایک یونیورسل کانشسنس ہے۔ یہ ایک ایسا شعور ہے جو پوری کائنات میں ہر جگہ، ہر ذرے میں ایک جیسا کام کرتا ہے۔ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کتاب کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو نظر پانی کو پانی دیکھتی ہے، وہی نظر شیر کے اندر بھی پانی کو پانی ہی دیکھتی ہے۔ صحیح، شیر اسے دودھ سمجھ کر نہیں پیتا، یہ تو منطقی بات ہے۔ جی، لیکن کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے، ایک ایسی بات جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ لوہا انسان کے لیے بھی سخت ہے اور چینٹی کے لیے بھی سخت ہے۔ یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ ہاں، یہ ہمارا آبزرویشن ہے۔ لیکن حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوہا جس نگاہ سے انسان کو دیکھتا ہے اسی نگاہ سے چینٹی کو دیکھتا ہے۔ ارے واہ، ایک منٹ، لوہا جس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کتاب بے جان سمجھی جانے والی چیزوں کو بھی ایک شعور، ایک پرسپیکٹیو دے رہی ہے۔ یہ تو ایک وجودی دعویٰ ہے کہ لوہے کے اندر بھی ایک نظر کام کر رہی ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب یہی کہہ رہی ہے کہ یہ نظر یا کائناتی شعور صرف جانداروں تک محدود نہیں، یہ ہر شے کے اندر موجود ہے۔ پوری کائنات اسی ایک قانون، اسی ایک نظر کی پابند ہے۔ یہ ازل سے ابد تک نہیں بدلتی، اور یہ زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ دونوں کی قید سے آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کائناتی شعور ہر جگہ ہر چیز میں یکساں ہے تو پھر انسان میں کیا خاص بات ہے؟ ہم باقی مخلوقات سے ممتاز کیسے ہوئے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب قرآن پاک کی ان آیات میں ہے جن کا حوالہ کتاب میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں سکھانے کا مطلب کلاس روم والی پڑھائی نہیں، اس کا مطلب ہے ودیت کرنا، یعنی کسی صلاحیت کو لاش شعور میں پیوست کر دینا۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے ہمارے بنیادی آپریٹنگ سسٹم میں ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا گیا ہو جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ یہ وہ علم تھا جو کائنات کی عمومی فطرت میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسے خاص طور پر انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ اس کی مزید وضاحت اگلی آیت سے ہوتی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ، پس جب میں اسے پوری طرح بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ روح پھونکنا دراصل انہی خاص صلاحیتوں اور اس نئے سافٹ ویئر کو انسان کے لاش شعور میں پیوست کرنا تھا۔ اور اسی وجہ سے اسے تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی۔ جی، اور پھر اس نئے سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، جیسا کہ فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ترجمہ، اور آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ یہ علم الاسماء
दरअसल इन صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا آپریٹنگ مینول تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو جو خصوصی علم دیا گیا ہے وہ لاشعور کا علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف انسان ہی اشیاء کے اوصاف کے ماخذ کو جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک جانور پانی پیتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جان سکتا کہ پانی میں پیاس بجھانے کا وصف کہاں سے آیا۔ یہ صرف انسان جان سکتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر کتاب علم کی 3 اقسام بیان کرتی ہے۔ جی، پہلی قسم ہے علم حضوری، یعنی موجودگی کا علم، نالج آف پریزنس۔ اس کا بنیادی سوال ہے، یہ کائنات کہاں واقع ہے؟ جواب یہ ہے کہ کائنات اللہ کے علم میں واقع ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک مصور کی بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک مصور سفید کاغذ پر ہر طرف نیلا رنگ بھر دے، لیکن درمیان میں کبوتر کی شکل کی جگہ خالی چھوڑ دے، تو دیکھنے والا اس خالی جگہ کو سفید کبوتر کہے گا، ہے نا؟ ہاں بالکل، حالانکہ وہ تو صرف ایک خلا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں نیلا رنگ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں اللہ کا نور یا علم نظر نہیں آتا، ہمیں صرف وہ خالی نظر آتا ہے جسے ہم چاند، سورج، ستارے اور دیگر اشیاء سمجھتے ہیں۔ یہ ہے علم حضوری۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، مطلب ہم ایک عدم موجودگی کو موجودگی سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اور کتاب اسی علم کا تعلق ارتقاء یا ایوولوشن سے جوڑتی ہے، لیکن اس کی تعریف بہت ہی منفرد ہے۔ یہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے۔ بالکل نہیں، کتاب ارتقاء کو اخفاء یعنی چھپانے کے تصور سے واضح کرتی ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی زندگی دوسروں کے لیے ایک راز ہے۔ ہم سب اپنی غلطیوں، خامیوں اور کمزوریوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، اور خود کو ایک بہتر مثالی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہی کوشش، اپنی خامیوں پر پردہ ڈال کر خود کو بہتر بنانے کی یہ جدوجہد، یہی دراصل ارتقاء کا اصل عمل ہے۔ یہ تو ایک زبردست نفسیاتی نقطہ ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ارتقاء کا انجن کوئی حیاتیاتی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہماری سماجی جبلت ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو چھپائیں۔ بالکل، اگر یہ پردہ نہ ہوتا، اگر انسان کے اعمال بھی جانوروں کی طرح سب پر عیاں ہوتے، تو وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش ہی نہ کرتا اور ارتقاء کا عمل رک جاتا۔ تو ہمارے اندر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کا یہ جذبہ دراصل ارتقاء کا محرک ہے۔ حیران کن۔ اچھا، اور علم کی دوسری قسم؟ علم کی دوسری قسم ہے علم حصولی، یعنی ایکوائرڈ نالج۔ یہ وہی علم ہے جو انسان کے اس شعوری امتیاز سے نکلا ہے۔ تمام طبعی علوم، سائنس، آرٹس، فلسفہ، سب اسی میں آتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ یہ علم زیادہ تر قیاسات اور مفروضات پر مشتمل ہوتا ہے، یہ حتمی حقیقت نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم ہے علم لدنی، اسے علم نبوت بھی کہتے ہیں۔ یہ علم علم حضوری اور علم حصولی کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ طبعی قوانین کی گہرائی میں موجود روحانی قوانین سے بحث کرتا ہے۔ کتاب کا ایک کلیدی جملہ ہے، تمام طبعی قوانین روحانی قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم اکثر اس کے الٹ سوچتے ہیں۔ جی، ہم سائنس سے روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل ترتیب اس کے برعکس ہے۔ جب یہ علم انبیاء کو ملتا ہے تو علم نبوت کہلاتا ہے، اور جب اولیاء کو عطا ہوتا ہے تو علم لدنی کہلاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اب ہم کائنات کے انہی 4 آباد پر واپس آتے ہیں، لیکن ایک نئے لاشعوری زاویے سے۔ کتاب ان کے لیے 4 نئے نام استعمال کرتی ہے۔ جی، اب انہی 4 دائروں یعنی نظر، نظارہ، ناظر اور منظور کو ایک اور نفسیاتی زاویے سے بیان کیا گیا ہے، اور ان کے نام ہیں راہ، روح، رویا اور رویت۔ یہ چاروں اوصاف ہمارے لاشعور اور شعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا ہے راہ۔ جی، پہلا ہے راہ، جسے کتاب منفی لاشعور کہتی ہے۔ یہ حرکت سے پہلے کا نقطہ ہے، جہاں زمان و مکان کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ازل سے ابد تک سب کچھ اسی ایک نقطے میں موجود ہے۔ یہ وہی نظر یا کائنات کے بلو پرنٹ والی ابتدائی حالت ہے۔ منفی لاشعور یا حرکت سے پہلے کا نقطہ، انسانی تجربے میں یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ گہری نیند کی طرح ہے، جہاں آپ موجود نہیں ہوتے لیکن سوچ کا امکان باقی رہتا ہے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ یہ وہی خالص امکان، پیور پوٹینشل کی حالت ہے۔ پھر دوسرا ہے روح
یعنی مثبت لاشعور۔ جب راہ کے اس ساکن نقطے میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہ روح بن جاتا ہے۔ یہی حرکت زمان و مکان کو جنم دیتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ یہ ہمارے ذہن میں کسی حقیقت کا وارد ہونا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی میں سیب کا نام لیتی ہوں، آپ کے ذہن میں فوراً سیب کا ایک عکس آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ حقیقت کا ذہن پر یہ وارد ہونا ہی روح ہے۔ یہ ایک خیال کا پہلا جھماکہ ہے۔ اچھا، تو راہ خالص امکان ہے اور روح اس امکان سے پیدا ہونے والا پہلا خیال ہے؟ بالکل۔ تیسرا درجہ ہے رویا، یعنی منفی شعور۔ جب یہ روح یا وارد ہونے والا خیال ہمارے شعور میں ٹھہر کر ایک تصور، ایک کانسیپٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس حالت کو رویا کہتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والی حالت سے ملتی جلتی ہے جہاں چیزیں صرف تصوراتی سطح پر موجود ہوتی ہیں، مادی شکل میں نہیں۔ اور چوتھا اور آخری درجہ؟ یت ہے، یعنی کسی شے کو اپنی آنکھوں کے سامنے شلپن دیکھنا۔ سیب کا تصور کرنا رویا ہے اور پھر اصل سیب کو دیکھنا رویت ہے۔ تو اگر ہم ان چاروں دائروں کو عام فہم اصطلاحات میں خلاصہ کریں تو یہ سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلا دائرہ ہے لاشعور، سب کانشس یا خالص امکان۔ دوسرا ہے ادراک، پرسیپشن یعنی خیال کا آنا۔ تیسرا ہے تصور، کانسیپٹ یعنی اس خیال کا ذہن میں ٹھہر جانا۔ اور چوتھا ہے شے یا احساس، آبجیکٹ سینسیشن یعنی اس تصور کا مادی دنیا میں نظر آنا۔ بہت خوبصورت خلاصہ کیا آپ نے، بالکل یہی ترتیب ہے۔ یہاں آج کی نشست روکتے ہیں۔ سننے والوں کا بہت شکریہ کہ وہ اتنے ذوق و شوق سے اس گہرے اور دقیق علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے اور آپ سب کی یہ کوشش بذات خود بہت قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ میری بھی یہی گزارش ہے کہ اس نشست کو کم از کم 2 یا 3 بار ضرور سنیں۔ یہ تصورات تہ در تہ ہیں، ہر بار سننے سے کوئی نئی بات سمجھ آئے گی۔ ان صفحات کا خود بھی مطالعہ کریں، جو نقاط سمجھ نہ آئے ہوں ان پر دوبارہ غور کریں اور سوالات پوچھنے سے بالکل نہ ہچکچائیں۔ اور یاد رکھیں، اس تمام علمی ریاضت کا اصل مقصد کوئی فلسفی بننا نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علم کی گہرائیوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا سیکھا۔ خاص طور پر ارتقاء کے اس نئے تصور کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔